ہمارے ملک میں پنجاب اور فرنٹیئر میں دہشت گردی بہت کم ہوئی ہے. یہ بڑا کافی دنوں کے بعد ایک واقعہ ہوا پشاور میں، ورنہ واقعات اب خال خال ہے، ورنہ تو ہر دوسرے دن ایک خودکش دھماکہ اور قتل و غارت شروع ہو جاتی تھی. تو وہ رکی ہے. اگر اس میں یہی چیز کار فرما تھی تو ہر صورت ہم نے آلریڈی اگر این او سی کا قصہ شروع کر دیا تو اب اس کو چلتے رہنا چاہیے. حکومت کو ان کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اور میں یہاں آپ نے جو اپنے ابتدائیہ میں بات کی، میں اس سے لنک کرنا چاہوں گا کہ امریکہ نے ایڈ کے اوپر پابندیوں کی بات کی ہے جو کہ وہ عائد کرنا چاہتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی یہ ایک نعمت ہے. جو امریکی پابندیاں اس میں خیر کا پہلو ہے، بشرطے کہ ہمارے حکمران اس سے کچھ سیکھیں اور اس پر اس حوالے سے کوئی عملی طور پر کام کریں. خیر کا پہلو ہے. اسی کی آڑ میں آپ بھی اپنا سٹانس سخت رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایڈ امریکہ میں آپ کو یہ ایک واضح بتا دوں، امریکہ بند نہیں کرے گا کبھی بھی. اور یہ بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان سے تعلق ہم توڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے ہمیں کرنا. ایک طرف تو یہ راگ وہ الاپتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے تعلق رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہاں پہ اس خطے میں آ کے کامیاب نہیں ہوں گے. جب یہ وہ مانتے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کو، ان کی اس کمزوری کے اوپر ہمیں بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ ایڈ میں پابندیاں لگاتے ہیں، ہم ان سے کہیں جی لگاتے رہے پابندیاں، ہمیں یہ ایڈ نہیں چاہیے. جب ایڈ آپ بغیر پابندیوں کے خوشی سے دیں گے، لے لیں گے، نہیں دیں گے رکھیں اپنے پاس. تو اگر یہ رویہ ہوگا تو اس میں آپ یہ این او سی ویزا ریسٹرکشنز جو آپ نے عائد کی ہیں وہ بھی آپ کا افیکٹ رہے گا، کامیاب رہیں گی، آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امریکہ کے جب آپ زیر احسان نہیں ہیں، زیر بار نہیں ہیں، تو آپ کی خارجہ پالیسی بہت حد تک آزاد ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر کا پہلو ہے اس میں، جسے ہمیں فوراً اس کے اوپر اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. اور وہ یہی ہے کہ ہمیں کوئی منت سماجت نہیں کرنی چاہیے، کوئی اڑیاں رگڑنی چاہیے کہ ایڈ بند ہوگی تو ہمارا دم گھٹ جائے گا. دم نہیں گھٹے گا، بلکہ ہم آزاد ہوں گے اور ہمیں اپنی پالیسی. یہ پاک فوج پر کیوں پابندیاں لگائی گئی ہیں؟ کیا امریکہ ہماری فوج سے ناراض ہے؟ کیا امریکہ جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہماری جو پاک فوج پر پریشر بڑھانا چاہتا ہے؟ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہاں پہ پالیسیز میں بہت سارا عمل دخل پاکستان آرمی کا ہے، اور فوجی امداد بند کرنے میں آرمی کا یوں بھی ایک میں سمجھتا ہوں تعلق تھا کہ جب آرمی نے ان کے ٹرینرز کو واپس کیا تو اس فوجی امداد میں بہت ساری رقم ان ٹرینرز کی تنخواہوں کی شکل میں آتی تھی جو واپس امریکہ چلی جاتی تھی. اب جب آپ نے ٹرینرز واپس بھیج دیا، آپ نے کہا جی کہ آپ 190 ٹرینرز آپ کے ہیں، آپ ان کو واپس لے جائیں، آپ نے ان کو نہیں رکھا، تو وہ لازماً ایک تو ان کی تنخواہ ویسے آنی بند ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ آپ ان کو دے نہیں رہے، وہ ہمارے ایڈ میں تھی، پلس کچھ ٹریننگ وغیرہ. جو حقیقتاً جو چیز پاکستان کو مل رہی تھی وہ $200-300 ملین تھا، جس میں کہ وہ آپ کو ایسے چھوٹے موٹے آلات دے رہے تھے جو آپ کو کہیں سے بھی باہر مارکیٹ سے مل سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان آرمی نے اس چیز کو خاطر میں لائے نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے یہ فوجی امداد بند کی، انہوں نے خاموشی اختیار کی. پھر اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی نے کچھ عرصہ پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ فوجی امداد جو ہے وہ بھی آپ سول میں دینا شروع کر دیں، ادھر لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ چیز اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہمیں یہ امداد نہیں چاہیے، آپ سول میں لے جائیں، تو لازمی بات ہے کہ اس کو پتا تھا کہ اس امداد کا ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. یہ مل جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ملے تو تب بھی کوئی نہیں فرق پڑتا، اس وجہ سے کہ آدھی تو تنخواہوں کی شکل میں انہی کے عملے کو، امریکیوں کے عملے کو واپس چلے جاتی تھی. جو تھوڑی بہت رہ جاتی تھی اس میں وہ چھوٹے موٹے آلات جو کہ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں وہ ملتے تھے مہنگے داموں. اس طرح آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن میں لیں گے تو آپ کو سستی مل جائیں گی وہ چیزیں. نائٹ گاگلز ہیں جیسے رات کو دیکھنے والی اینکیں اور اس طرح کی چیزیں بھی تھیں جو آپ مل جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ امریکہ دو قسم کی امداد دیتا ہے، ایک ہڈن امداد ہوتی ہے جو کہ مختلف این جی اوز، مختلف شخصیات، مختلف اداروں کی صورت میں دی جاتی ہیں کہ ان کے امریکی ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے، اور دوسری ہوتی ہے جو علن اعلان دی جاتی ہے. علن اعلان امریکہ نے امداد بند کی ہے، لیکن جو ہڈن جو امداد ہے وہ اس کا جاری سلسلہ جو اس طرح سے جاری و ساری ہے. اس میں سچائی ہے، اور اس میں سچائی اس طرح ہے کہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی قانونی کور دے کے کام چلاتے ہیں. مثال کے طور پہ
اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ امریکن ایمبیسی کو 20 سیکیورٹی گارڈز مہیا کر دیں، تو میں ایک سیکیورٹی ایجنسی کے طور پہ ان کو 20 سیکیورٹی گارڈ مہیا کر دیتا ہوں۔ اب جب میں ایگریمنٹ ان سے سائن کرتا ہوں تو عام حالات میں کوئی ایمبیسی مجھے اگر سیکیورٹی گارڈ کے 10,000 روپیہ مہینہ دے رہی ہے تو امریکن ایمبیسی مجھے ایک سیکیورٹی گارڈ کا 30,000 دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ لیگلی کورڈ ہے کہ جی میرے گارڈز وہاں پہ ہیں، ان کو تنخواہ مل رہی ہے، لیکن یہ عقل مانتی نہیں کہ سیکیورٹی گارڈ جو 7-8 ہزار سے لے کے 10,000 میں ہر طرح کا اچھے سے اچھا مل جاتا ہے، اس کے آپ کو 30 کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح کے حربے ہیں۔ یا پھر آپ کی این جی اوز ہیں جہاں پہ کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ، اس میں پروجیکٹ کی اگر اس کا ایکچوئل اسٹیمیٹ ہے کہ 10 لاکھ میں مکمل ہوگا تو امریکن گورنمنٹ اس کا 20-30 لاکھ کا اسٹیمیٹ بھی ایکسیپٹ کر لے گی، پیسہ مل جائے گا۔ وہ پروجیکٹ پہ تو 10 ہی لگے گا، لیکن جو کرتے درتے ہیں وہ ان کو کھانے کو مل جائے گا، وہ امریکن ایجنٹ بن جائیں گے۔ تو یہ کام تو ہو رہا ہے۔ اس میں صرف آپ کو میں سمجھتا ہوں حکومت میں ایک ان کو ہوش مندی آنی چاہیے، ایک ہوش کی طرف ان کا رخ ہونا چاہیے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ڈاکٹر غلام نبی فائی جو کہ ایک تحریک چلا رہے تھے، اور کسی بھی قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں بیٹھ کے اپنے آزادی یا اپنے گریونسز کی بات کر سکے۔ یہاں تک کہ برطانیہ میں بیٹھ کے لوگوں نے ایگزائل کی حکومتیں بنائی ہیں، فرانس میں بیٹھ کے حکومتیں بنائی ہیں، اور ان فرانس کی یا برطانیہ کی حکومت نے ان حکومتوں کو چلتا نہیں کیا کہ جی ایران کے خلاف حکومت بنی ہے، فرانس سے آپریٹ کر رہی ہے، برطانیہ میں بیٹھی ایک حکومت کسی اور ملک کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ انڈیا میں بیٹھ کے بنگلہ دیش کی حکومت چلی تھی جب پاکستان کے خلاف ہوا تھا۔ تو آپ اس شخص کو جو کہ پرامن لابنگ کرتا ہے اپنے لیے کہ جی میرے لوگوں کی کچھ گزارشات ہیں، ان کی شکایات ہیں، ان کے ساتھ کچھ یونائٹڈ نیشن نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہونے چاہیے، آپ امریکی ہیں جو آزادی کے علمبردار بنتے ہیں، لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ بھولتے جا رہے ہیں، ہم نے آپ کو یاد کرانا ہے۔ تو اس یاد دہانی میں اگر اس کو بھاگ